تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلي على رسول الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين، اور ان کفار کے ساتھ بھی تم جنگ کرو جو تمہارے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، ہاں زیادتی نہ کرنا، اس لیے کہ حد سے بڑھ جانے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ یہ واقعہ، یہ اس آیت کریمہ کا شان نزول اس وقت کا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے مکہ جا رہے تھے اور کوئی مقصد نہیں تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے بے وجہ جو ہے اور امن امان میں دخل ڈالنا چاہا اور سکون و اطمینان سے عبادت کرنے کو خطرے میں ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جب یہ لوگ ہاتھ درازی کر رہے ہیں تو پھر آپ ہاتھ باندھ کر نہ بیٹھیے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ جب یہ لوگ آپ کے سامنے لڑنے کے لیے میدان میں اتر آئیں تو آپ بھی انہیں اسی طرح سے میدان جنگ کے اندر جو ہے مقابلہ کر کے دکھاؤ، اور جس طرح سے تمہیں انہوں نے اپنے میدان سے، اپنے گھروں سے نکالا، انہیں بھی نکال باہر کرو۔ اور یاد رکھیے، قتل و غارت گری، جنگ کرنا تو ایک گناہ ہی ہے، لیکن فتنہ کرنا اور امن امان میں خلل ڈالنا اور سکون والی زندگی گزارنے والے اور اپنی زندگی میں جینے والوں کی سکون کو ختم کرنا، امن میں خلل ڈالنا، یہ دنگا اور فتنہ جو ہے یہ تو خون خرابے سے بھی بڑا ہوا گناہ ہے۔ اور مسجد حرام میں جو عبادت کی جگہ ہیں وہاں یہ جنگ مت کرنا، یہاں تک کہ اگر وہ لوگ کرنے لگے وہ آپ سے لڑنے لگے تو ہاں سیلف ڈیفینس، پھر ان سے آپ مقابلہ کیجئے۔ کذالک جزاء الکافرین، وہ کافر جو یہ جنگ کرے انہی سے یہ کام کرنا ہے، جو نہیں کرتے ان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر یہ لوگ نہیں لڑتے ہیں اور تمہیں امن امان سے اور آرام سے جو عمرہ اور عبادت کرنے دیتے ہیں، حرم محترم کے اندر جا کے اللہ کی پرستش و عبادت و پوجا کرنے دیتے ہیں، تو آپ ان سے کسی طرح کی دخل گیری نہ کریں، انہیں کسی طرح کی پریشانی نہ دلائیں۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اور ان سے تب تک لڑتے رہو جب تک ان کا دنگائی ذہن ختم ہو کر امن امان ان کے ذہنوں میں نہ بیٹھ جائے، جب تک یہ فتنہ پردازی کی سوچ ختم نہ ہو اور انسانیت کو سکون پہنچانے کے اوپر یہ لوگ تیار نہ ہو جائیں، اپنے آپ کو سلنڈر نہ کریں، تب تک ان سے جنگ جاری رکھو تاکہ دنیا والے انسان امن امان سے رہ سکیں۔ اور اللہ جل شانہ کی جو اصول اور طریقہ انسانیت کے لیے امن امان کا، اسلام کا، دین کا اور انسانیت کو فائدہ پہنچانے کا جو آیا ہے وہ نافذ نہ ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں، ماننے کے لیے پیش ہو جاتے ہیں کہ ہاں ہم جو ہے فتنہ و فساد نہیں کریں گے اور لوگوں کو پریشان نہیں کریں گے، جو جس طرح اپنے اعمال کر رہا ہے، مذہب پہ جی رہا ہے، اسے ہم پریشان نہیں کریں گے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، رک جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو پھر زیادتی نہیں ہے، ہاں جو لوگ ظالم ہیں ان کے لیے تو یہ سزا ہے ہی۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، احترام والے مہینوں میں احترام رکھیے، جنگ و جدال سے، قتل و غارت گری سے بچیے اور اپنے آپ کو بچائیے۔ جو احترام کے مہینے ہیں اس میں سے ذی قعدہ بھی ہے، جس مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے
صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جا رہے تھے. فمن اعتدى بعد ذلك فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. جو تمہارے اوپر زیادتی کرے فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، جتنی زیادتی کرے اتنا ہی اس سے انتقام لیجئے. زیادتی کسی نے کی اور اس کی پاداش میں ظلم ایک آدمی نے کیا اور اس کے بدلے میں اس کی پوری سماج کو یا اس کے پورے علاقے کے لوگوں کو پریشان کرنا، یہ اسلام نے نہیں سکھایا. جس نے زیادتی کی اسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیجئے. اور اس میں بھی ایک بات کا خیال رکھیے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈریے. اللہ جل شانہ تو انصاف، نیائے اور دنیا کے انسانیت کو مساوات کا، برابری کا معاملہ جو ہے وہ سکھاتا ہے. اس لیے اللہ سے ڈریے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے احکامات کو خوب جانیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو پرہیزگاری کرنے والوں سے، متقی لوگوں سے، اللہ کا خوف رکھنے والوں سے جو ہے اللہ جل شانہ ان کو جانتا ہے کس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، کون زیادتی کرتا ہے، کون انصاف کر رہا ہے، کون دنیا میں دنگے فساد کر کے امن و امان کو، سکون کو اور لوگوں کی زندگیوں کو ختم کر رہا ہے، اور کون جو ہے وہ انصاف پسندی اور امن امان اور سکون کی زندگی پہ لوگوں کو لا رہا ہے، راحت کا، امن کا انتظام کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں احکامات خداوندی سمجھنے کی اور پوری دنیا کے اندر، پورے ورلڈ کے اندر امن و امان لانے کی محنت کی توفیق عطا فرمائے. انصاف اور امن پسندی نصیب فرمائے. شر و فساد سے، فتنہ و دنگائیت سے، اللہ تعالیٰ ایسی ذہنیت سے بھی ہر انسان کے اللہ حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.